اور آج ہم اس شو میں جانیں گے کہ این جی او اور فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کتنی پریشانیاں کتنی مشکلاتیں ہوتی ہیں. خیر الخلق یہ نام کیسے ذہن میں آ گیا؟ ایک دم ایک یونیک نام ہے بڑا. پہلے تو ویسے ہی کرتے تھے، پھر پتہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا ادارہ ہو، فاؤنڈیشن ہو، پھر باقاعدہ یہ رجسٹر کرائی. کیونکہ رجسٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لفظ چل رہا ہے خدمت خلق، تو خدمت خلق کے لفظ سے اگر کوئی پہلے رجسٹرڈ ہے تو پھر اسی سیم نہیں ہوتی ہے. تو آپ پیدائشی سوشل ورکر ہیں یا ورنہ کسی کو دیکھ کر آ گئے کہ یار وہ فلانا کام کر رہا ہے یا ہم نے بھی کرنا ہے ایسا؟ میرے والد مرحوم جو ہیں وہ ایک بالکل مطلب فلاحی ورکر تھے اپنے ایرے میں، اور جو بھی لوگوں کی ضرورت اس کی طاقت کے حساب سے ہوتی تھی تو وہ بالکل مدد کرتے تھے. میں اس کو دیکھتا تھا اور مطلب جو ہے اسی سے متاثر ہو کے پھر اس کام کو میں نے یہ پھیلایا ہے. کتنی برانچ ہے آپ کی کراچی میں یا پورے پاکستان میں؟ نہیں، تقریباً مطلب جو ہے اوور آل پوری سندھ پاکستان، اور مطلب سندھ میں تو یعنی کراچی از آلسو اے گادی آف دا سندھ. سو میرپور خاص حیدرآباد مٹھی تک ہیں، مطلب بدین، ٹنڈو غلام علی، تلہار، اور یہ جو بھی ٹنڈو الہیار، ٹنڈو محمد خان، یہ سارے مطلب چھوٹے موٹے شہر جو ہیں یہ ان میں انکلوڈ ہیں. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے نا جو این جی اوز کھول لیتے ہوں گے، وہ چلاتے ہی نہیں ہوں گے، جو لوگوں تک جو امانتیں جانا چاہیے وہ نہیں پہنچتی ہوں گی، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے. ہاں میں بھی، بٹ اٹ از ناٹ ان مائی نالج. تو لاک ڈاؤن میں آپ کہاں کھڑے تھے؟ مطلب جس وقت لاک ڈاؤن آیا ہوگا پورا پاکستان تو اس وقت پورا پریشان تھا، دنیا پریشان تھی. جی تو آپ کی این جی اوز کہاں کھڑی ہوئی تھی اور لوگوں کے لیے کیا انہوں نے وسائل پیش کی، کیا ہمارے کیونکہ ہمارے نزدیک ترین جو علاقے پڑتے ہیں وہ بدین اور ریزرٹ ایریا، مطلب جو ہے نا ہمارے جو ریچ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر بالکل ہم وہاں پر گئے تھے. مطلب جتنا بھی ہمیں سامان اس وقت اویلیبل، کھانے کا، پینے کا، ڈریسز، یہ ہو سکا وہاں پر ہم نے وہ دیے. این جی اوز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو صرف رمضان میں آتے ہیں اور چاند رات پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد نظر نہیں آتے. جی روڈوں پر آ جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، دسترخوان لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، افطاری کرانا ایک اچھی بات ہے، روزہ کھلوانا ایک اچھی بات ہے، وہ تو ثواب کا کام ہے. لیکن ہم 1 مہینے کے لیے نیکی کریں گے، ور 11 مہینے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل، یہ کیونکہ نیکی کا کام تو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے. باقی اس میں یہ اسپیشل دن ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو 1 مہینے کے لیے؟ I don't know. I don't talk for the others. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بابا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سنس خان شو. اچھا، آج کا جو شو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا فاؤنڈیشن اور ایک این جی او کے حوالے سے. اور آج ہم اس شو میں جانیں گے کہ این جی او اور فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کتنی پریشانیاں کتنی مشکلاتیں ہوتی ہیں. اور آج پوچھیں گے. تو ہمارے ساتھ آج شو کے جو مہمان ہیں محمد زبیر صاحب، خلق حل کے جو سربراہ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن بنانے میں کتنی کاوشیں کتنی محنتیں جو انہوں نے کی ہیں. تو آج جانیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں یہ بتائیے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر ہمیں قیمتی وقت دیا، ہماری ٹیم کو، ہمارے شو کو. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو مجھے اس لائق سمجھا. آپ کے میزبانی میں آ کے بڑی خوشی ہوئی. بہت شکریہ. اچھا، خیر الخلق یہ نام کیسے ذہن میں آ گیا؟ ایک دم ایک یونیک نام ہے بڑا. ہاں، یہ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ہم سمجھو کہ خدمت خلق کا کام کرتے تھے. زیادہ تر ہمارا جو رورل ایریا سے تعلق ہے اور وہاں پر سفرنگ پیپل بہت ہیں، غربت بہت ہے، تو ان کے سہارا بننے کے لیے پہلے تو ویسے ہی کرتے تھے، پھر پتہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا ادارہ ہو، فاؤنڈیشن ہو، پھر باقاعدہ یہ رجسٹر کرائی. کیونکہ رجسٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لفظ چل رہا ہے خدمت خلق، تو خدمت خلق کے لفظ سے اگر کوئی پہلے رجسٹرڈ ہے تو پھر اسی سیم نہیں ہوتی ہے. پھر ہم نے اس کا نیم البدل جو ہے خیر الخلق، یعنی پوری خلق خدا کا فاؤنڈیشن کا نام ہے. اونلی. یس. اچھا، کب اور کیوں اسٹارٹ کیا؟ مطلب کیا ذہن میں کیا ہے؟ یہ اسٹارٹ تو مطلب جو ہے بہت پہلے، یعنی 30-40 سال پہلے ہے. باقی جو ہے رجسٹریشن ہے وہ 2011 میں ہم نے کرائی تھی باقاعدہ، مطلب جو ہے گورنمنٹ میں. اور تو اس کے بعد ماشاءاللہ چل رہی ہے، اس کے ادارے چل رہے ہیں اور خلق کی خدمت ہو رہی ہے، جو بھی ہمارے وسائل ہیں اسی حساب سے. تو آپ پیدائشی سوشل ورکر ہیں یا ورنہ کسی کو دیکھ کر آ گئے کہ یار وہ فلانا کام کر رہا ہے یا ہم نے بھی کرنا ہے ایسا؟
ہم نے بھی کوئی آپ فاؤنڈیشن بنانی؟ پیدا یہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ میرے والد مرحوم جو ہیں وہ ایک بالکل مطلب فلائی ورکر تھے اپنے ایرے میں، اور جو بھی لوگوں کی ضرورت اس کی طاقت کے حساب سے ہوتی تھی تو وہ بالکل مدد کرتے تھے. میں اس کو دیکھتا تھا اور مطلب جو ہے اسی سے متاثر ہو کے پھر اس کام کو میں نے یہ پھیلایا ہے. اور جیسے سفر چلتا گیا تو ساتھی ملتے گئے اور پھر اس کی برانچز کھلتی گئی، نیٹ ورک تو بڑھتا گیا. کتنی برانچ ہے آپ کی کراچی میں یا پورے پاکستان میں؟ نہیں تقریباً مطلب جو ہے اوور آل پوری سندھ پاکستان، اور مطلب سندھ میں تو یعنی کراچی از آلسو اے گادی آف دا سندھ. ٹھیک ہے. سو میرپور خاص حیدرآباد مٹھی تک ہیں، مطلب بدین، ٹنڈو غلام علی، تلہار، اور یہ جو بھی ٹنڈو الائر، ٹنڈو محمد خان، یہ سارے مطلب چھوٹے موٹے شہر جو ہیں یہ ان میں انکلوڈ ہیں. ساتھی وہاں پر تو ٹیمیں ہیں. این جی او بنانے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے؟ مطلب بنانے کے لیے بالکل اسٹارٹ جب ایک بنیاد جب ہم رکھتے ہیں این جی او کی، جی 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 تو جی کتنی مشکلات ہوتی ہیں؟ کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ ہاں، اس کے لیے پہلے تو آپ کو مطلب جو ہے ورکنگ اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے، بغیر رجسٹریشن کے اپنی ٹیم بنانی پڑتی ہے. اس کے بعد جو گورنمنٹ کی آفس ہے یعنی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے کوآپریٹیو سوسائٹی، ان سے باقاعدہ وہ کرانی پڑتی ہے. تو ان کی باقاعدہ جیسے اپن یہ ڈومیسائل پی آر سی بناتے ہیں تو آپ کو پوری اس کے ڈاکومنٹری ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کہاں کام کر رہے ہو، برانچیں اور آفس، ٹیم آف دا آفس بیئررس، لسٹ آف دا ممبرس، اینڈ جو آپ کی کارروائی بک جو پروسیڈنگس ہے وہ، سابقہ کارکردگی، یہ ٹوٹل مطلب جو وہ کلیکٹ کر کے وہ آپ ان کو دیں گے. پھر وہ چھان بین کرتے ہیں، وہ اپنے طور پر ان کے انسپیکٹر ہیں، وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ جو بولا گیا ہے وہ واقعی پریکٹیکلی فیلڈ میں کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو وہ پھر جب وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہونے پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رجسٹریبل ہے تو پھر وہ رجسٹر کرتے ہیں. فراڈ بھی ہیں؟ 2 نمبر لوگ بھی آتے ہیں؟ میرے کو تو کوئی نہیں ملا کیونکہ میں تو اپنے وہ فاؤنڈیشن سے کام کرتا ہوں تو میرے کو کوئی ایسا نہیں ملا. اب یہ تو اداروں کو معلوم ہوا کہ فراڈی آئے ہیں یا نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے نا جو این جی اوز کھول لیتے ہوں گے، وہ چلاتے ہی نہیں ہوں گے، جو لوگوں تک جو امانتیں جانا چاہیے وہ نہیں پہنچتی ہوں گی، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے؟ ہاں میں بھی، بٹ اٹ از ناٹ ان مائی نالج، کیونکہ ہم اپنے ہی کام سے کام رکھتے ہیں. تو جو میری تقریباً ٹیم ہے الحمدللہ، چاہے بدین میں قحط ہو، یہ سیلاب ہو، وہاں پر مدد کے لیے جاتے ہیں. ڈیزرٹ میں اگر وہ قحط آیا ہے تو وہاں پر بھی ہم گئے ہیں. تو یہ مطلب جو ہے نا ہم جہاں جہاں سمجھتے ہیں اپنے وسائل کے مطابق جاتے ہیں. تو کراچی سے اور بدین ہو گئے، حیدرآباد یا میرپور خاص، کیسے آپ سروے کر رہے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ؟ بس وہ سروے کیونکہ نگرانی میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہر مہینے مطلب جو کسی نہ کسی برانچز میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، کہ واقعی اگر کوئی ایسا کوئی ایمرجنسی کہیں ہوتی ہے تو میں نفسی باقاعدہ جاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا بدین ہے یا مٹھی ہے، اور وہاں پر تقریباً ڈیزرٹ میں قحط آتے رہتے ہیں. مطلب ابھی تو الحمدللہ 2-3 سال سے وہ نہیں آئے، یا مطلب سیلاب وغیرہ سمندری جو آتے رہتے ہیں یہاں پر. تو پرسنل طور پر جہاں میں پہنچتا ہوں میں جاتا ہوں، نہیں تو ٹیم کام کرتی ہے. ویسے آج کل مطلب جو ہے موبائل ہے اس پہ وہ پوسٹیں آتی ہیں، کانٹیکٹ رہتا ہے، بالکل نگرانی اچھی طرح سے. اچھا، کب بنیاد آپ نے رکھی؟ کتنا ٹائم ہو گیا یہ اس کو بنیاد رکھتے ہوئے؟ تو تقریباً مطلب جو 30 سال ہو گئے، 30-40 سال ہو گئے. تو میں نے کہا نا یہ لیگیسی ہمارے والد صاحب سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. باقاعدہ ہم نے جو رجسٹر کرائی وہ 2011 میں. تو لاک ڈاؤن میں آپ کہاں کھڑے تھے؟ مطلب جس وقت لاک ڈاؤن آیا ہوگا پورا پاکستان تو اس وقت پورا پریشان تھا، دنیا پریشان تھی. تو آپ کی این جی اوز کہاں کھڑی ہوئی تھی اور لوگوں کے لیے کیا انہوں نے وسائل پیش کی، کیا کیا؟ ہمارے کیونکہ ہمارے نزدیک ترین جو علاقے پڑتے ہیں وہ بدین اور ریزرٹ ایریا، مطلب جو ہے نا ہمارے جو ریچ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بالکل ہم وہاں پر گئے تھے. مطلب جتنا بھی ہمیں سامان اس وقت اویلیبل، کھانے کا، پینے کا، ڈریسز، یہ ہو سکا وہاں پر ہم نے وہ دیے. اور ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں ٹرک بھر کے بھی گئے تھے، مزدہ بھر کے بھی گئے تھے. مطلب ایک مہینے کے وقفے کے ساتھ مطلب جو ہے وہاں پر گئے تھے. اور باقی جو ابھی جیسے پیسفل مطلب ٹائم چل رہا ہے تو ہم خاص کر کے جو رمضان ہے، رمضان پیکیجز دیتے ہیں. اور وہاں پر جو سینٹرز ہیں ہمارے، وہاں پر 30 روزے افطاری کرواتے ہیں. اور عیدوں کے کپڑے جو یتیموں، بیواؤں، جو ایسے ڈیزرو پرسنس ہیں، پیپلس ہیں، ان کو باقاعدہ وہ دیتے ہیں. اچھا، آپ کی بات کو میں کاٹ کے بولوں گا کہ رمضان کا جو آپ نے بات چھڑی ہے، کچھ این جی اوز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو صرف رمضان میں آتے ہیں اور چاند رات پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد نظر نہیں آتے. جی جی. روڈوں پر آ جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، دسترخوان لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، افطاری کرانا ایک اچھی بات ہے، روزہ کھلوانا ایک اچھی بات ہے، وہ تو ثواب کا کام ہے. لیکن ہم 1 مہینے کے لیے نیکی کریں گے،
11 महीने हम छोड़ दें या इससे ये नहीं, बिल्कुल, ये क्योंकि नेकी का काम तो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। बाकी उसमें ये स्पेशल दिन है तो ये कौन से लोग हैं जो 1 महीने के लिए आई डोंट नो, आई डोंट टॉक फॉर द अदर्स। सो ये मतलब करते होंगे जहाँ पर ये अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है और अच्छाई और बुराई पे है, तो जाहिर है वो साथ साथ चलनी है। तो 30 साल से आप जो काम कर रहे हैं, जी जी तो जी ये जी। आप खुद कर रहे हैं या हुकूमत है जो आपको आपके साथ ताउन कर रही है, नो, या वरना लोग आपके साथ ताउन कर रहे हैं? कोई भी हुकूमती इदारा नहीं, कोई भी कोई सपोर्ट नहीं है? ऐसा सपोर्ट नहीं है। हमारी बाकायदा मंथली फीस होती है। कुछ मुखैर हजरात जो बिल्कुल क्लोज हैं वो कभी पैकेज जैसे ये है तो वो दे देते हैं, और वो कोई ऐसे भी हैं कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आए क्योंकि ठीक अल्लाह है, देख रहा है। ठीक है। हम आपको अमानत तौर पर दे रहे हैं, फिर हम वो देख के उनको पैक्स जरूर भेजते हैं अच्छा, उनके इत्मीनान मुतमईन है के वो लिए, आपसे, मुतमईन हो जाते हैं? तब तो दे रहे हैं। जाहिर है जो मुतमईन नहीं होगा एक बार देगा, दूसरी बार नहीं देगा। तो कितना मुतमईन करना पड़ता है एक आम इंसान को आपके साथ जुड़ने के लिए? हम क्या है कि हम वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते अपने उनको मुतमईन करने के लिए या अपने पर एतमाद बहाल करने के लिए, ठीक। क्योंकि हमारे आगे यही नियत होती है कि अल्लाह ताला देख रहा है, ठीक है ना। जो भी खयानत करेंगे ये वो जो भी हिसाब किताब वो देख रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ना हम ज़्यादा तारीफ के भूखे हैं, ना ज़्यादा मतलब जो वो का उनके मुखर हजरातों के ज़्यादातर मतलब जो हम होते हैं तो वो खुद ही फिर पहचान जाते हैं। आजकल अब ऐसे वो लोग हैं, उनका मुखर हजरात भी पहचान लेते हैं कि ये कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। 30 साल आपने कहा जी। कि हमने अपने खल्क के खिदमत को दी है। जी 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 जी। 30 साल में कोई गवर्नमेंट, कोई हुकूमत, कोई इदारा आपके पास नहीं आया कि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान भर में कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि तवज्जो दिलाने के लिए 1-2 बार हमने वहाँ के इलाके के मतलब जो है जो ये यूसी नाजिम या MPA भी मदऊ की है एज ए गेस्ट, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं है तो फिर हमने कोई ऐलान नहीं करा उन्होंने? नहीं 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 नहीं। हाँ, अच्छी तारीफ की, ये किया वो किया, हाँ आसरा भी दिया, वहाँ पर ऐलान किया आसरा क्या कि इंशाल्लाह में हम इसको मतलब जो है ना खुद भी फॉलो करेंगे और आगे जो भी हमारे जो वसाइल हैं वो आपके मतलब जो है ना हवाले करेंगे या देंगे, आपकी इमदाद करेंगे, मदद करेंगे। नो 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 नो, ना हम गए ना वो किया, ना उन्होंने पीछे देखा ना हमने उनके आगे देखा। तो कब तक करेंगे ये? अगर किसी ने आपको फंड देना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी तो जो NGO जो फाउंडेशन खड़ी है वो लोगों के ताबन पे खड़ी हुई है ना इस वक्त। जी जी जी। अगर उन्होंने अल्लाह ना करे वो पीछे हट गए या उनके साथ मसले मसाइल आ गए, आप कहाँ पर किस लेवल पे खड़े हुए? नहीं, हम तो अभी देखो ना उनके मदद या सपोर्ट के बावजूद मतलब जो ये काम चल रहा है, तो हमने जो अल्लाह ताला से समझो कि कमिटमेंट की हुई है टिल डेथ, मैं हूँ या यहाँ पर जो हमारी हेड ऑफिस है वो कराची मोहम्मदी कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी कहलाती है, वहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है, मीरपुर कासिम में ये ऑफिस है। तो यहाँ पर जो बाबा अली मोहम्मद है वो जो काम कर रहे हैं उसको तो हम बाकायदा मतलब जो है ना सेमी एदी कहते हैं, तो अब लोग देते हैं और वो अमानत के तौर पर आगे देता है। जो हमें यहाँ मीरपुर खास ये वो मिलता है, मैं तो निगरानी पर हूँ, तो वहाँ पर जैसे हैदराबाद में है अब्दुल कादिर है मतलब जो है कमरानी, और मीरपुर खास में मीर मोहम्मद है या अली मोहम्मद अली है, तो वो उसी हिसाब से मतलब जो है ना इस तरह हर शहर में गुलाम मुस्तफ़ा टोलो मोहम्मद खान में है, जो मिलता है वो देते रहते हैं मतलब जो है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि इदारे वाले जो NGOs वाले, ठीक है ना, इदारे बना लेते हैं लेकिन उनके पास सामान, मशीनें वगैरह या कुछ ऐसी चीजें तो होती नहीं है, लोगों का ये कहना है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, और लोगों तक जो वो जो चीजें जानी होती हैं और वो नहीं पहुंच पा रही होती, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो असल जो चीज होती है वो लोगों तक नहीं जाती है। यहाँ तक क्या आपकी जानकारी है? हाँ, मैं भी फॉर अदर्स ये सही भी हो, लेकिन हम तो जितना है आपको बता रहे हैं कि आप मतलब जो है बिल्कुल देख सकते हैं। अभी कराची दूर नहीं है, जो मैंने आपको कॉलोनी बताई वहाँ पर बाकायदा तकरीबन 15 से 20 मशीनें हैं। बच्चियाँ कई सीख के दूसरे इदारों में गई हैं, उन्होंने नौकरी एम्प्लॉयमेंट भी ली है उसी हिसाब से मतलब जो है ना। और मीरपुर खास और हैदराबाद में चलेंगे तो वहाँ पर भी मतलब सिलाई मशीन है, अभी 2 इन पे ज़्यादा काम, और ट्यूशन सेंटर, और जो शाम को जो हमारी वर्कर्स हैं या कहीं पर हायर की हुई हैं हमने टीचर मतलब जो है उनको हम पे करते हैं, या बच्चे भी पे करते हैं, कुछ हम पे करते हैं, बिल्कुल दोनों चल रहे हैं। तो आपका इदारा क्या क्या करता है लोगों के लिए?
लोगों के लिए मतलब ये तो लोगों में हमारे राशन है या दवाइयाँ जी, हैं जी, जी, या जी, जी। इलाज है या जो बीमार हजरात हैं हाँ। उनका जो इलाज होता है क्या करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, एक तो राशन के हिसाब से तो हम जो रमज़ान के दिन हैं या उसी में ये ज़्यादा फोकस करते हैं। बीमारी आम की दिन में सूरत नहीं है राशन का? बीमारी के सूरत में हाँ बिल्कुल वो होता है, लेकिन बिल्कुल कम। जहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं या जो डिमांड करता है फिर उसके लिए कलेक्टिवली मतलब जो है तो उसका कर लेते महीना हैं कि- बांधते हैं या नहीं, महीना तो क्योंकि इतनी हमारे पास बजट नहीं होती ना, इतनी ठीक। वो सपोर्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, बाकी जो है बीमारी के हवाले से तो बीमारी तो पूछ कर नहीं आती। अभी भी हमारा एक मेंबर बेचारा वो लाल बत्ती में है काफ़ी दिनों से, उनके बिल्कुल वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी मतलब जो है दवाइयाँ लेके दी, कैश दे दिया। अभी कल मैं गया था मतलब जो है हमारी एक जमात बेचारी वो आए मतलब जिनको आखिरी मरहले में थी, लेकिन वो हमारे जमायती की भाई थी, मेंबर की भाई थी, मतलब जो है जो भी हो सका वो वहाँ पर दे। एक डॉक्टर के वहाँ मरीज जाता है, जी, उसको एक ही बीमारी है, जी, ठीक है, लेकिन जी। डॉक्टर उसको 5 से 10 टेस्ट लिख के दे रहा है। जी, वो लैब पे जाता है, जी, लाखों रुपए के टेस्ट होते हैं, जी, ठीक है, जी। तो गरीब कहाँ से करवाएगा, किसके पास जाएगा? यकीनन ये तो मसले हैं, हर जगह हैं, हर वक्त हैं, क्योंकि 60% कोई भी किसी का भी मसला हल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जो हालांकि गवर्नमेंट करनी चाहिए, जी, मतलब जी। जो है ना। तो हम तो अपने जो भी ताकत के हिसाब से हमारी जो रेंज में है और जो नॉलेज में आता है तो उसकी बिल्कुल करते हैं। तो अब आगे क्या सोच रहे हैं? रमजान आने वाला है, जी, ठीक है, आपकी जी। क्या है प्लानिंग, क्या है? हाँ, प्लानिंग आगे की यही है कि मतलब ये जो फिलहाल काम है ये हम बिल्कुल करते रहेंगे, बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की मदद करते रहेंगे, और जो भी मुखिर हजरात से मिला और जो हमारे खुद मतलब जो है ताकत के हिसाब से, फिनंशियली ताकत के हिसाब से जो भी अवेलेबल होगा वो इंशाल्लाह उनको देते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, और ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। तो रमजान में कोई दस्तरखान वगैरह लगता है आपका? दस्तरखान नहीं लगते, हम सामान देते हैं, यानी जो भी नीडेड चीज़ें होती हैं वो घर घर पहुंचाते हैं। तो लोग कुछ लोग इफ्तारी कराते हैं, इफ्तारी कराते हैं इफ्तारी करवाते इफ्तारी हैं, कराते हैं डेली। तो उसके अंदर कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा कोई इन्वॉल्व नहीं होता नो, कि यार हम इसके अंदर खिदमत करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट के बंदे से मुराद एक तो ब्यूरोक्रेसी होती है, एक ही असेंबली मेंबर होते हैं, तो वो इन चीज़ों पर नहीं ध्यान तो देते। क्या ध्यान नहीं देते। तो क्या साहब, बोलना चाहिए फिर आप गवर्नमेंट से, क्या कहेंगे, क्या देखो ना, एक तो मैं ये देखिए कहूँगा यहाँ गुर्बत बहुत है, भाई देखो ना, फिलहाल बहुत गुर्बत है, आप जितना भी राशन बांट दें सर कम पड़ेगा। बहुत फिलाई गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंटें होती हैं वो फिलाई होती हैं, ठीक है ना। हज़रत उमर का कौल है कि अगर फरात नदी में कोई भूखा भी मर गया तो वो क़यामत के दिन मेरे से पूछा होगी। तो आज के हमारे ये हुक्मरान इस बात पे ये मतलब नहीं है, इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई भूखा मरे तो मरे, आप देख रहे हैं जो भी आते हैं अपने पेट भरते हैं, या उनके आगे अपनी इनफरादी शख्सियत होती है असर हावी, या उनकी पार्टी या उनकी लॉबी जो उसको वहां तक पहुंचाती है। अभी जो सैलाब आए, आपकी क्या परफॉर्मेंस थी उसमें? जो सैलाब आए, लोगों ने चंदे किए और वहाँ पर अभी काम किए, अभी मेरे ख्याल से जफर अब्बास JDC के वो भी गए थे, ठीक है, हाँ। उनके लिए क्या राय है आपकी? अब मतलब हम ओवरऑल यही कहेंगे, जो भी खुलूस से अपनी ताकत के हिसाब से और अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों की और इस इमरजेंसी के हवाले से जो भी मदद करता है उस टाइम पे हमारा उसको सलाम है। हाँ। अच्छा, लोग गवर्नमेंट की उस तरफ हम जरूर मतलब जो तो लोग तो जफर भाई के पीछे पड़े रहते हैं। बिल्कुल जाहिर है, उनके पास वसाइल ज़्यादा है, उनके पास फोकस ज़्यादा है, उनके पास सोशल मीडिया या ये वो, उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई है उसी हिसाब से। नहीं, लेकिन उनको लोग गलत कहते हैं कि ये अफ्तारी क्यों करवा रहे हैं, सहरी क्यों करवा रहे हैं, या जैसे उन्होंने शतर मुल्क का ऐलान किया तो ये क्यों करवा रहे हैं। लोग तो उनके मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, जबकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि वो काम कर रहे हैं, वो लोगों से ले नहीं रहे, उल्टा वो लोगों को दे रहे हैं, वो बैठा के खिला रहे हैं, वो लोगों से खा नहीं रहे। बिल्कुल, देखो ना, अभी कम्प्लीटली मैं उसको साईं को नहीं जानता, साहब को मतलब जो है ना, लेकिन जो भी मेरी नॉलेज में है तो मैं तो वो वेल डन कहूँगा। बाकी ये रही मतलब जो है लोग जो शिकायत करना, कंप्लेन करना, ऐब निकालना और खामियों पर ज़्यादा नज़र करना, उनसे न अल्लाह के पैगंबर पे जो हैं और न वली बचे हुए हैं, न मुखैर हजरात बचे हुए हैं। ऐदी पर भी तनकीद होती है, ठीक है। और जो आपकी मुलाकात रही है ऐदी साहब से? नहीं, मेरी मुलाकात है, एक बार मीरपुर खास आए थे तो दूर से हुई थी, मीरपुर खास में आए थे तो वहाँ से हुई थी। मीरपुर खास में या नवाब शामी शहर में भूल गया तो वहाँ से दूर से हुई थी, उसी महफिल में ज़रूर था मतलब जो है, तो वो भी जल्दी थे तो उसने के लिए। अच्छा, NGO में पैसा बहुत है? NGO के पास, NGO में
جو NGO بناتا ہے اس کام میں پیسہ بہت ہے کیا؟ ہاں پہلے ہو نہ ہو بناتے اس لیے ہیں کہ پھر وہ اگر ان کا جو انٹرنیشنل اداروں سے اگر کافیوں کا لنک ہو جاتا ہے وہ پک بنا کے بھیجتے ہیں تو کافی وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی آج کل یہ پورا نیٹ ورک ہے نا مدد ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ ہوگا. جن کے پاس نہیں ہے تو وہ ہمارے جیسے ہیں وہ اپنے وساطت تحت کام کر رہے ہیں. تو کیسے کریں گے آپ جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے؟ کس طرح اتنی بڑی مینجمنٹ ادارہ لوگوں کو لے کر پاکستان کی آبادی کتنی جا رہی ہے؟ نہیں وہ تو ہے لیکن ہم نے یہی ذہن بنا کے رکھا ہے کہ ہمارے سے کیا ہوتا ہے, ہماری لمٹ کتنی ہے, طاقت کتنی ہے, اسی پہ اطمینان ہے. کیونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنی طاقت کے حساب سے نا کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے اور مطلب آپ کے پڑوس میں یا حلقے میں ضرورت مند تھے, آپ کتنی اس کی مدد کر سکتے تھے اور نہیں کی تو آپ اور پکڑے, اتنی آپ نے کی تو وہ تو مطلب پورا ریکارڈ اللہ کے آگے تو بن رہا ہے. تو یہ راشن کی جو کاسٹ ہوتی ہے کتنی آ جاتی ہے آپ لوگوں کی؟ یہ تقریباً ابھی کیونکہ سال ب سال تو مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو لاسٹ ایئر کی میں اگر وہ فگر بتاؤں تو کم سے کم مطلب جو ہے ایک ہم نے پیکیج تھیلا جو دیا تھا, ٹھیک ہے, بیگس بنا کے مطلب جو ہے ایک گھر کا کتنے کا تھیلا ہوتا ہے اس وہ ہمیں پڑا تھا مطلب جو 1000 روپے کا, 1000 سے 1500 کا, یعنی 1 کلو گھی, 2 باکس سیویوں کے, اور یہ جو بھی عید پہ ضرورت ہوتی ہے یہ عید کے. باقی جو ہے افطاری وہ ہم ڈیلی اپنے طور پر کرتے تھے. وہ دیگیں پکتی تھی اور وہ مطلب جو بریانی کی دیگیں یا میٹھی کبھی کوئی بنا لیا کیا کچھ بنا لیا, یہ 2 آئٹم پہ مطلب جو ہمارا وہ چلتا تھا. یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں صاحب؟ جی, جو ہمیں چندہ ملا تھا ان کے چندہ ملتا ہے, مکھ نظر دیتے ہیں ان کے حساب سے, اور جو ہمارے میں کچھ اپنی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی اس میں ملاتے ہیں. اچھا, جو چندہ دینے والے حضرات ہیں جی, جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جی جی, یہ رمضان میں زیادہ حصہ بڑھاتے ہیں, حصہ دیتے ہیں رمضان میں. ہاں, کیونکہ فطرہ و زکات دیتے ہیں نا. ٹھیک, فطرہ زکات رمضان میں دی جاتی ہے تو وہ اسی حساب سے وہ زیادہ ہوتا ہے, عام دنوں میں وہ اتنا نہیں ہوتا. تو NGO اور فاؤنڈیشن یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ؟ جی, NGO تو عام ہر چیز کو NGO کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو فاؤنڈیشن کیا ہے؟ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے, یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو خدمت خلق یا کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوں. ابھی ہر ایک کے الگ الگ وہ مقصد ہے مطلب جو ہے, تو وہ آپ جب فاؤنڈیشن وہ بھی مطلب جو ایک NGO ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی فاؤنڈیشن تحت رجسٹر کراتا ہے, کوئی تنظیم تحت رجسٹر کراتا ہے, کوئی آرگنائزیشن کا نام اس میں لیتا ہے, تو یہ اس کی مرضی ہے کہ کیا نام رکھیں. تو یہ جو مجاز جو ادارے ہیں وہ پھر اسی حساب سے رجسٹر کرتے ہیں جو آپ کو صرف دوسرے کا نام وہ پہلے نہ رکھا ہوا ہو یا رجسٹر نہ ہو, یہ اس میں شرط ہے. آپ خود ایک ادارے کے سربراہ ہیں. جی جی, ٹھیک ہے جی. آپ کا فیوریٹ ادارہ کون سا ہے آپ کا اپنا, کہ یار وہ فلانا ادارہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, جو آپ سمجھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ میں جب تک دیکھ رہا تھا تو جب تک ایدی مرحوم تھے تو مجھے میرا وہ فیورائٹ تھا مطلب جو ہے نا, کیونکہ وہ میری آبزرویشن بھی تھی. ٹھیک ہے, اور اسی حساب سے اس میں مطلب جو ہے کچھ ہمارے دوست بھی تھے, وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے ہیں, تو میں اس کو ہی نمبر 1 پہ کہوں گا. ٹھیک ہے, باقی جو موجودہ سیٹ اپ میں وہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی میں بزی ہوں ان مائی فاؤنڈیشن. تو جیسے کہ میں سیلانی والے ہیں, رمضان چیپا صاحب ہیں, ظفر عباس بھائی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو کام کر رہے ہیں میرے خیال سے ان کا تو کام بڑی اسپیڈ میں جاتا ہے, ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے ابھی سیلانی کے کام سے میں متاثر تو ہوں, لیکن زیادہ تر وہ کھانے پر ترجیح ہے, کھلانے پر مطلب جو ہے نا. تو اس کے جو نا ہر کام کے دیکھو نا پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. اچھا, جب آپ ڈیلی دیگیں پکائیں گے تو جو آل نہیں ہے وہ بھی گھر میں نہیں پکائیں گے, وہاں آ کے کھاتے ہیں. ایسا ہے, بالکل ہے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں. بھکاری بنا رہے ہیں, بالکل حقیقت یہ ہے, کیونکہ وہ پھر عوام کا مزاج کچھ حصہ ہے نا ہماری عوام کا, کہ اگر وہ تیار ہو کے ملے تو مطلب جو ہے نا یہاں تک نہیں. دیکھیں ہر کوئی تو آ کر نہیں بیٹھے گا نا وہاں پر, وہ بیٹھے گا کہ جو بڑا مجبور ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہے. ابھی دیکھو نا, ابھی فرض کرو ابھی اور کسی شہر سے آیا, ابھی یہ سیلانی چل رہا ہے, کراچی میں چل رہا ہے یا کہیں بھی چل رہا ہے. کراچی کا آدمی حیدرآباد گیا, ابھی وہاں سے وہ جا رہے ہیں, بولے کیوں میں ہوٹل پہ جا کے 500 بھروں بہتر ہے یہاں سے پیٹ بھر لیتا. نہیں, لیکن وہ مجبور انسان ہوگا نا, وہ پیسوں والا تو نہیں بیٹھے گا نا. بالکل 99% آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنا 1% ایسے بھی آ جاتے ہیں جو مجبور نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں سگنل پہ کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ایک رکشا ڈرائیور وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور اٹھ کے جانے لگا وہاں پر کھانا کھانے کے لیے. جب وہ کھا کر آئے, میں نے اس سے خود پوچھا, میں نے بولا آپ رکشا چلاتے ہیں؟
جی۔ اور ایک دن میں کتنا کما لیتے ہیں، مطلب بڑی مشکل ہوتی ہے. ہاں، ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی آپ کھانا کھا کر آئے وہاں سے، جی تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو جی بولے یہ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے، ہمیں 300 روپے بچانے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کھانا ہوٹل میں کھائیں گے تو ہمارے 300 روپے خرچ ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ رکشے ڈرائیور جو رکشہ چلا رہا ہے، جی جی ایک جی ضعیف انسان تھے، ٹھیک جی ہے، یہ ان کی آواز ہے. بالکل ظاہر ہے اس میں بھی ضرورت مند ہونے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی آواز سے کام کر رہا ہے تو 10 روپے بچا کے پکوڑے اور ڈبل روٹی سے بھی گزارا کر سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ ذہن میں ہو کہ یہ جو نگر جو چل رہا ہے وہ ان ضرورت مندوں کا ہے جو اپاہج ہیں، کما نہیں سکتے اور کمانا چاہتے بھی ہیں لیکن پھر بھی کما نہیں سکتے. تو آپ کو میں کیا سمجھتا ہوں ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب سگنل پہ دسترخوان لگانے چاہیے، یا لوگوں کو صرف کھانے کھلانے چاہیے، یا لوگوں کو راشن دینا چاہیے، یا ان کو جاب لگوانی چاہیے؟ کیا آپ کا کیا ہاں، میں ان کی مخالفت تو نہیں کروں گا، لیکن نمبر 1 دوں گا کہ اس کو جاب دینی چاہیے. ٹھیلے لے کے دو، کیبنے بنا کے دو، اور مطلب جو اس طریقے سے جو بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں کام، وہ ان کی مطلب جو ہے نا سہولت دو ان کو، تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے، اور ان کو بتا دو کہ بھئی یہ 6 مہینے سال کے لیے ہمیں مدد کر رہے ہیں، پھر اپنے پاؤں پر آپ کو کھڑا ہو کے آپ کو اپنے بچے بھی سنبھالنے ہیں اور دوسروں کی بھی مدد کریں. اچھا، آپ نے جب فاؤنڈیشن پہ قدم رکھا، جی. کسی کو دیکھ کے رکھا تھا کہ یار میں فلانا وہ بندہ کر رہا ہے یا میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جی یا آپ نے خود اسٹارٹ کر لیا تھا کہ یار میں نے خود کرنا ہے؟ وہ ایک تو میں اپنے والد سے متاثر تھا، والد اور صاحب پھر سے، رورل ایریا میں غربت بہت میں نے دیکھی ہے آج ٹھیک ہے، بھی. ٹھیک یعنی ہے، وہاں پر جو مزدور ہاری ہے بیچارے کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آج بھی میں نے آبزرو کیا ہے، اگر کراچی میں مطلب جو ہے ایک مزدور کی دیہاڑی جو ہے وہ 3000 یا 4000 ہے، وہاں پر بیچارہ 800 میں چل رہا ہے. 8 ان کے بچے ہیں، وہ پڑھا نہیں سکتا. تو اس لیے جو زیادہ تر رورل ایریا کے سفرنگ جو طبقہ ہے وہ ہاری کا اور مزدور کا ہے. ان سے متاثر ہو کے اور تھوڑی لیگیسی جو والد کے ساتھ جو ملی تھی ان کو ایکسپینڈ کیا. کراچی میں کتنی ہے آپ کی فاؤنڈیشن؟ کراچی میں ہمارے یہ سمار گوٹ، رئیس گوٹ اور مواچ گوٹ، یہاں پر برانچیں ہیں، ملیر میں برانچیں ہیں، اور اب ہیڈ کوارٹر جو میں نے جیسا آپ کو بتایا محمدی کالونی میں وہاں پر ہے. حیدرآباد میں قاسم گوٹ ہے، شیدی گوٹ ہے، اور اب میرپورخا سے آتے ہیں ٹوٹل کتنی ہے؟ ٹوٹل کتنی ہے آپ کی برانچ ٹوٹل اس وقت؟ ٹوٹل تقریباً مطلب جو ہے 40 to 50 ہے، چھوٹے موٹے گاؤں اور بڑے شہروں کو ملا کے. تو لوگوں تک کام چل رہا ہے وہاں پر؟ ہاں، کام چل رہا ہے، کام بالکل چل رہا ہے وساطت کے تحت. بالکل وہاں جو بھی 4-5 بیچارے ہیں، جیسے بٹنو غلام علی میں بھی یہ ہوا تھا، ہمارے علی نائس ہیں، تو وہ مخیر اظہر، یہاں وہاں پر جو بھی آپ ٹنڈے جو بھی سن رہے ہیں، وہاں سمجھو کہ ان کے ہیڈ جو ہیں، ان کے جو وہاں پر ہیں وہ میر صاحبان ہیں، کیونکہ پرانے سارے انہوں کے ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ کروڑ پتی ارب پتی ہیں. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وڈیرے رئیس، نواب یا چودھری مطلب جو ہے، تو وہ اپنے طور پر تو ان کا رجحان تھوڑا ادھر کم ہوتا ہے. پھر جو ایسے لوگوں سے ہمارے بندے ملتے ہیں، ان کو اس طرف دھیان دیتے ہیں، 10 سے ملتے ہیں تو 2 قائم ہو ہی جاتے ہیں. اچھا، آپ جس ادارے میں ہیں، آپ اس کے سربراہ ہیں، جی جی ٹھیک ہے، کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ میں اس سے بڑی کسی فاؤنڈیشن میں جاؤں، میں اس سے مشورہ کروں، اس سے بھی ہیلپ لوں کہ یار آپ ہمارے ساتھ جڑی آئیں، آپ ہم سے تعاون کریں، آپ ہمیں کچھ دیں تاکہ ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کریں. ایسا کبھی کچھ ہوا؟ یہ ایکچولی میرے کو خیال نہیں آیا. ہاں، دوسروں کو آبزرو میں ضرور لوگ جاتے ہیں نا. نہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آبزرو میں ضرور کرتا ہوں دوسروں کے مطلب جو ہے کہ کیسے کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ فوکس جو ہے اپنے کام اور اپنے طریقہ کار پر رکھتے ہیں. نہیں، آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار ان کا سامان بہت جا رہا ہے، یہ بڑی فاؤنڈیشن ہے، بڑی NGOs ہے، میں ان کے ساتھ جڑ جاؤں، ان کے ساتھ جانا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ میری ہیلپ کر دیں، یہ میرے ساتھ تعاون کر لیں، اگر میرے ساتھ حکومت نہیں کر رہی تو یہ لوگ کر لیں. کبھی سوچا؟ ہاں، یہ میں نے ایکچولی میں نے کہا نہیں، زیادہ خیال نہیں آیا. ابھی آپ نے ذہن میں ڈالا تو یہ میں ضرور کروں گا. لیکن وہاں پر ابھی لوکل لیول پہ فرض کرو، میں نام نہیں لوں گا، ایک MPMNA کو میں نے بلایا، ٹھیک ہے نا، مہمان گیسٹ ہو کے مطلب جو ہے نا، آج سے تقریباً 5 سال پہلے.
تو انہوں نے کہا بالکل یہ آپ کے لیے ہم آواز بھی اٹھائیں گے, جو ہماری جو جہاں جہاں بھی ریچ ہے وہ آپ کے فل سپورٹ کریں گے, مطلب جو ہے. تو میرے سے پورے فاؤنڈیشن کا فائل لے کے گئے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جو ماضی کی کارکردگی, موجودہ سیٹ اپ اور آفس بیرر کتنے ہیں, طریقہ کار, یہ وہ مطلب جو بھی آپ یہ ڈیٹیل سے کوشچن کر رہے ہیں تعارفی طور پر, وہ پورا ہم نے ان کو ریٹرن میں دیا. آج 5 سال کے بعد نہ ان کا کوئی جواب ہے, نہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, فون کیا, رابطے کیے, نہیں ہو رہے. اچھا, کوئی فیملی آپ کو کال کرتی ہے اور آپ سے بولتی ہے کہ میرے گھر کے حالات صحیح نہیں ہے, جی جی, ٹھیک ہے, اور ہماری ہیلپ کرتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں, یا ہمیں راشن کا, تو آپ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا یہ طریقہ کار, بھائی آپ ایڈریس بتائیں, ہم اتنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آپ پہلے تو آپ خود بتائیں کہ آپ کی مدد کس حوالے سے کی جائے, ٹھیک ہے, کہ مٹیریل دیا جائے یا کیش کے حوالے سے ہے یا بیماری کا علاج کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے, ہاں. تو پھر وہ جو بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اگر بیمار ہے تو پھر ان کو دوائیاں دے لیتے ہیں. زیادہ تر ہمارے یہاں بیماری کے حوالے سے وہ آتے ہیں بیچارے, مطلب جو ہے نا, جو بعض لوگ ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتی فیملی, ٹھیک ہے نا, سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, جی جی, ٹھیک ہے. اب کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم این جی اوز میں فون کرتے ہیں, لیکن ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, اور برابر میں محلے والے ہیں, پڑوسی ہیں, ان کے پاس چلے جاتے ہیں, ہماری پوچھ گچھ کرتے ہیں, ہم کیا کوئی ملزم ہے, ہمارے بارے میں ان سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں شرم سی آتی ہے. ایسے کچھ ہوا نہیں؟ یہ تو دیکھو نا, یہ لازمی ہوتی ہے تھوڑی بہت, مطلب جو ہے نا ان سے جانکاری, کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے بڑا فراڈ کا, نہیں تو محلے والوں سے پوچھنا ضروری ہے. نہیں, محلے والے سے تو اتنا تو نہیں کہ ان کی حد تک, ایک فیملی کا ان کی حد تک کو یہاں تک نہیں, مطلب جو ہے, لیکن کسی بھی سورس سے, مطلب جو ہے نا, ایک سفید پوش بندہ ہے, اس کی فیملی ہے, اب پڑوس میں کبھی اس کی باتیں کبھی آئی نہیں ہے نا, لیکن یہ بات اس تک پہنچ جائے تو میرے خیال سے یہ تو صحیح نہیں ہے. نہیں, وہ اس طرح سے پوچھا جائے جس طرح سے, مطلب جو ہے وہ پوچھنے والا یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس نے اپیل کی ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. انڈائریکٹلی کئی طریقے ہوتے ہیں. فرض کرو یہاں پر کوئی, مطلب جو ہے ظاہر ایسی چیز ہے, تو میں دیکھوں گا کہ آپ میری جانکاری میں ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یار یہ آپ کے فلانا جو ہے یہ رہتا ہے, وہ کیسے ہے, کیا ہے, اور میرا اس میں تھوڑا کام ہے. تو اس طرح نہیں, لیکن سامنے والا شخص تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے نا, وہ بولے گا میں کیوں بتاؤں, میرا آپ سے کیا لنک ہے, کیا تعلق ہے, آپ تو بتائیں گے نا میں فلانا ادارے سے آیا ہوں. نہیں, اس میں پھر یہ خدشہ ہوتا ہے نا کہ وہ حقدار ہے بھی یا نہیں ہے, سچا ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ آج کل وہ جو ناحق مطلب جو ہیں, جو ڈیزرو نہیں رکھتے, وہ زیادہ مطلب جو ہے اپیلیں بھی کرتے ہیں, اور مطلب جو ایسے مانگتے بھی ہیں. اور خوددار جو ہے وہ, ہم نے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, تو وہ 2 دن 2 ویلے بھوک مر جائے گا, لیکن وہ انتہائی مجبوری میں, مطلب جو ہے نا, پھر وہ کسی کو بتائے گا. اور اگر ایسے آپ نے دینا شروع کر دیا تو واقعی لائن لگ جاتی ہے. پھر اس کے لیے تو آپ کے لیے بڑی بجٹ چاہیے, بڑے پیسے چاہیے. وہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں جن کی کروڑ کی بجٹ ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے حقیقت میں. آپ کے پاس زیادہ کیس کون سے ہیں جو لوگ ہیلپ مانگتے ہیں؟ بیواؤں کے, یتیم بچوں کے, اور اس میں یتیم بچوں کے حوالے سے اگر پڑھائی ہے تو وہ ہم ترجیح بھی اس کو دیتے ہیں. پڑھا نہیں سکتی تو فیس وغیرہ یا ان کا یونیفارم یا اور کوئی جو ضروریات ہیں اسی حوالے سے. اور بیواؤں کے مطلب جو ہے وہ بیچارے گھروں میں کام بھی کرتی ہیں لیکن کہیں کام نہیں ملتا ہے, تو ان کو ہم راشن دیتے ہیں. اینڈ پھر وہ بیماری کے حوالے سے, مطلب جو ہے نا, دوائیاں لے کے دی ہیں, اس طرح سے. تو یہ ہمارا زیادہ سیکٹر ہے. اچھا, اب جو رمضان آ رہے ہیں, اس کی کیا تیاریاں اب آپ کی اس وقت, کیونکہ اب ٹائم کم ہے. جی, میرے خیال سے نیکسٹ جو منتھ ہے وہ رمضان کا ہے, تو ابھی کوئی پلاننگیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں بالکل پلاننگ ہو رہی ہیں, کیونکہ مطلب جو بھی جن کو یہ ملتا ہے سالانہ طور پر, ان کی خود کی آس لگی ہوئی ہوتی ہے, اور ہماری امید اس میں لگی ہوتی ہے جو ہمیں یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو ان کے ہم باقاعدہ مطلب یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں, الگ سلک بھی کر رہے ہیں کہ سر ابھی آپ مطلب جو ہے اس رمضان میں جو ہے وہ کیا ہمارے پر عنایت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. تو بالکل وہ یقین دہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہے. اچھا, رمضان میں آپ کی سحری الگ ہوتی ہے؟ افطاری سحری نہیں, سحری نہیں کرتے, سحری نہیں کرا سکتے. بل لوگوں کی جو ہیلپ ہوتی ہے آپ وہ کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ایک انسان کو کتنا مطمئن کرنا پڑتا ہے؟ ایک انسان کو یہ ہے نا کہ مطلب آپ مطمئن, میرا خیال ہے 100% نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ہے مطمئن ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا کافی لوگ جو اللہ سے بھی شکایت کرتے ہیں کہ مطلب جو آپ نے ان کو یہ دے دیا, یا اللہ مجھے یہ کیوں دے دیا, مطلب جو ہے نا. تو ایک انسان تو مطلب اس جیسا ہی ضعیف ہے, تو اس پھر ان کی وہ کمپلین یا ان کے ہم وہ نہیں رکھتے, ذہن میں نہیں رکھتے. اچھا, اپنا کام کرنا رہتا ہے. فاؤنڈیشن بنانا آسان ہے یا مشکل ہے؟
ابھی تو بہت مشکل ہے, اس وقت بھی بہت مشکل تھی, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ رجسٹریشن کے لیے پوری ڈاکومنٹری تیاری, ٹھیک ہے, پریکٹیکلی ان کو وہ اعتماد میں لینا, ان کو وہ دکھانا, ٹھیک ہے, ہاں. تو اسی حساب سے مطلب جو, کیونکہ اتنی جھوٹی بن گئی تھی, اور جیسے آپ نے کہا کہ فنڈ لے کے, تو ایک این جی اوز مطلب بڑی بدنام ہو گئی تھی انٹرنیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے, ابھی ان کی اتنی نہیں سپورٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ابھی وہ نئی رجسٹریشن کرانا بہت بڑا مشکل ہے مرحلہ. ٹھیک ہے. ہاں, باقی یہ ہے کہ مطلب جو ہے اگر لگا رہتے ہیں تو جہاں پر اچھے ہیں وہاں پر آفسوں میں بھی تو برے حال مطلب جو لوگ این جی اوز بنانا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ این جی اوز جو بنانا چاہتے ہیں, جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے مطلب جو ہے نا ہمارے دین اور اللہ کے احکام کو مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو ہی اہم چیزیں یا دو ہدایتیں کی ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے, حقوق اللہ تعالیٰ تو آپ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ جو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ حقوق العباد سے, یعنی ان کی خلق کی خدمت سے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ذہن میں رکھیں کہ ہر پائی کا, ہر قدم کا آگے آپ کو جواب دینا پڑے گا, یعنی آپ کی نیت صاف رکھیں. اس کے بعد جو بھی سرکاری مطلب جو ہے اصول ہیں یا جو دستاویزی جو ہیں وہ آپ کرائیں, پھر ایمانداری سے فیلڈ میں کام کریں پریکٹیکلی. اچھا زبیر صاحب, گورنمنٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے گورنمنٹ کا اگر آپ کے ساتھ تعاون ہو جائے تو میرے خیال سے آپ کو سپورٹ بہت بڑی مل جائے گی, ایک گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے. ان کے لیے کیا میسج ہے آپ؟ میں تمام سرکاری جو یہ محکمے ہیں یا ان کے جو ہیڈ ہیں فرام پی ایم ٹو پی ایم, یہی کہوں گا کہ آپ میرا خیال ہے کافی پاکستان جیسے بنا ہے دیکھ رہے ہیں, تو دن بہ دن گورنمنٹ اپنی طور پر ضرور کرتی ہے قوم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کافی ایسے مطلب جو امدادیں وغیرہ آتی ہیں وہ, لیکن وہ غریب تک, حقدار تک صحیح طرح ریچ نہیں پاتی, کیونکہ جو ان کے اہلکار ہیں وہ ٹوٹل تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اکثریت آف دیم جو ہے وہ امانت دار نہیں ہیں. اور کمپیریٹیولی میرا خیال ہے جو بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں ان کو کچھ اچھا آؤٹ پٹ دے رہی ہیں, مطلب غریبوں کی خدمت میں یا یہ وہ, تو ان پہ واچ رکھی جائے سختی سے, اور ان کی فلی امداد بھی کی جائے, ان کو ہمت دی جائے. تو ابھی جو ادارے چل رہے ہیں جی جو بڑے لیول پہ چل رہے ہیں, جی, کیا ان کو سپورٹ ہے گورنمنٹ کی؟ یس, یعنی سوشل ویلفیئر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے این جی او کی سپورٹ کے لیے. ان کے پاس باقاعدہ بجٹ آتی ہے, وہ رجسٹر وہاں پر ہوتی ہیں, تو کتنا بجٹ لانچ جو ہے وہ احتسابی ہوتی ہیں. کتنا بجٹ لانچ ہوتا ہے؟ وہ تو دیکھو نا اینیولی ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو بجٹ پیش کی جاتی ہے جون جولائی میں, انہیں میں وہ رکھی جاتی ہے. یہ فرض کرو مطلب ابھی اگلے سال کروڑوں کی ہوگی تو ہو سکتا ہے 20 کروڑ کی ہوگی تو ابھی 30 کروڑ کی ہوگی. ایک تو صحیح تو گورنمنٹ کی, ہاں یہ سالانہ فار آل این جی اوز, تو کیونکہ ایک تو ہوتی ہے صوبائی حکومت, ایک ہوتی ہے مرکزی حکومت. ٹھیک ہے, مرکزی حکومت مرکزی حوالے سے رکھتی ہے. ایک این جی او کو کتنا بجٹ مل جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہمیں تو آج تک کچھ نہیں ملا. شروع میں ہم نے میں نے جیسے آپ کو کہا ایم پی اے یا مطلب جو ہے وہ استعمال کوشش بھی کی تھی, اور مطلب جو نہیں ملا. اور دوسروں کو جو ان کے جو کام دیکھتے ہیں, کیونکہ مطلب جو ہے کافی ایسی این جی اوز ہیں جن کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا, ابھی اچھی اچھی گاڑیاں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان میں وہ گھوم بھی رہے ہیں, ان پہ وہ اپنے خدمت بھی کرتے ہوں گے لازمی. خلق الخدمت کہاں تک پہنچا؟ جی, خلق الخدمت کہاں تک پہنچا؟ میرا مطلب ہے وہ جتنی ان کی سپورٹ ہوتی ہے اتنا تو وہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی ویل ڈن. ان کے آدھے یا مطلب جو ہے 70% بھی ہو رہا ہے, یہ بھی اچھا ہے. آپ مطمئن ہیں؟ کیا بس جو ہمارا جہاں پر یہاں پر ہے جو چل رہا ہے اس کے حساب سے میں مطمئن ہوں. اب تک نہیں تو سکتی, اب تک کتنے گھروں کی ہیلپ کر چکے ہیں آپ اب تک 30 سال؟ کچھ اندازہ ہوگا؟ ہاں جی, ہم یہ تقریباً ابھی پلس تو آپ کریں گے کاؤنٹنگ, ہر رمضان میں ہم 30 سے 40 گھروں کی مطلب جو مدد کرتے ہیں, اور تقریباً مطلب جو ہے منتھلی بیس پہ بھی مطلب جو جیسے وہ بیماری کی صورت میں, پڑھائی کی صورت میں 10 سے 20 مطلب جو ہے نا گھروں کے, ہم بیواؤں کی صورت میں کپڑے کے حساب سے ان کے حساب سے وہ مدد کرتے ہیں. اچھا, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہی دیں گے کہ مطلب جو ہے آپ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہان میں, زندگی کا مقصد ہے اوروں کے لیے جینا. اگر کوئی فرض کرو بھائی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے تو دوسرے بھائی کا خیال رکھے, پڑوسیوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے, جو بھی ان کی جائز ضرورت ہے اور آپ کی جو جائز لمٹ ہے اس حساب سے ان کی مدد کریں.
आखिरत सवाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत टाइम दिया और एक अच्छी बातें कही और अच्छी बातें समझाई, कि आपने जो बात कही वो दिल से कही और सच की बुनियाद पर की, और आपकी बातों से आवाम हमारी बड़ी खुश होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए एक अच्छे कमेंट्स और एक अच्छी बातें आएंगी इंशाल्लाह ताला। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये वक्त दिया और मुझे सुना और मतलब इतनी इज्जत दी, और बस आपको दुआओं की अपील है कि अगर हम ये नेक नीति से काम करें तो अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं और हमारा साथ आपके साथ है। ये थे हमारे साथ जुबैर साहब, खैरुल खल्क के सरबराह। अच्छा, आज एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ। मतलब आज आपने सुना जुबैर साहब की मतलब सच्ची एक जो कहानी है कि इनको किसी हुकूमत की सपोर्ट नहीं मिली, 30 साल से काम कर रहे हैं, कितनी बुनियादें डालनी, कितनी अपनी ब्रांचें खोलनी, कितने फाउंडेशन और कितने घरों के रोजगार चल रहे हैं, कितने घरों से रोजगार इनके जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का इनका रोजगार चल रहा है, कितने लोगों की ये हेल्प कर रहे हैं, कितने घरों की ये मदद कर रहे हैं। लेकिन खुद सोचें, एक अकेला इंसान पूरे पाकिस्तान को कैसे चलेगा लेके। तो खुदा के लिए मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ, आप लोग इनका साथ दें, आप लोग इनके साथ जुड़ें। ये सच्चे इंसान हैं, आप यकीन करें, अगर ये लोग आपका अगर ताउन मिल जाए, ये ऐसे खड़े होंगे, ये ऐसे तोड़ेंगे कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये वो अमानतें पहुँचाएंगे और उनका साथ देंगे। मेरी आवाज़ को समझिएगा, मैंने बड़े दिल से बात की आप लोगों से। आप लोग इनके साथ जुड़ें, इनके साथ ताउन करें और इनकी हेल्प करें, इनके साथ मदद करें। और हुकूमत से भी मैं अपील करूंगा कि थोड़ा बहुत इन पर नज़रसानी करें, क्योंकि ये भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं, तो इनका भी साथ दें आप लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शो को देखते रहें, एहसन खान शो को देखते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे शो को। और नेक्स्ट शो में नेक्स्ट मेहमान के साथ, अल्लाह हाफिज़।